عجیب بات ہے. دیکھیے ایمان سال میں ایک دن، میں مخالف نہیں ہوں اس کا کہ جلوس نہیں نکلنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ میلاد کا جشن نہیں منانا چاہیے، محفل نہیں ہونی چاہیے، نعتیہ محفل نہیں بے شک ہونی چاہیے. لیکن یہ بتاؤ نا آپ، قبر میں اترنے کے بعد امتی امتی اتنی محبت کرنے والا رسول، اتنی محبت کرنے والا پیغمبر، آج ہم نے کیا ریٹن دیا ہے اسے؟ کیا ریٹن دے رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے قرآن کہتا ہے سیر اللہ عمل و رسول، تمہارے عمل اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتے ہیں. تو جب رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہو، رسول دیکھے میرا امتی جس کے لیے میں رات بھر روتا رہا، آج وہ دارو پیتا ہے، وہ اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اسی حرام کاری میں لگا ہے. کیا گزرتی ہوگی پیغمبر کے دل پر؟ اپنے پیغمبر کو قبر میں رلانے والی قوم چاہے جتنا مال و دولت سمیٹ لے لیکن سخی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اپنے عمل سے، اپنے کریکٹر سے تم نے رسول کو دکھ دیا ہے. یا رسول اللہ میں اب تک گناہ پہ گناہ کرتا رہا، آپ کو قبر میں تکلیف دیتا رہا، لیکن آج آپ کے میلاد کے دن قسم کھاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ اب جتنا ہو سکے گا میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کروں گا، جتنا ہو سکے گا میں آپ کے نقش قدم پر چلوں گا، میں آپ کی یہ ہے اصل خراج عقیدت بارگاہ رسالت میں. جھنڈا لے کے ناچنا نہیں ہے، ڈی جے کے پیچھے پیچھے نوجوانوں کا اچھلنا کودنا، ناجائز اور حرام کام کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. کیا یار اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، سڑک پہ اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں. چور یار، مرد ہی قابو میں نہیں ہے تو عورتیں کیا قابو میں آئیں گی؟ مرد ہی جب جنکے کام کر رہے ہیں، عورتوں کا کام یہ خود کرتے ہیں، تو عورتوں کو کیا سبق دیا جائے؟ پہلے مرد تو سدھریں جو قوام علی النساء ہیں، جو عورتوں پہ سب سے زیادہ باوزن اور بھاری ہیں. الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر سردار جن کو بنایا ہے، سرداری ہی جب گمراہ ہوگا تو پیچھے والے کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ یہ عہد کریں یا رسول اللہ اب تک کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، اب تک کی زندگی نافرمانیوں میں چلی گئی، ہماری آنکھیں نہ کھل سکی، مگر آج آپ کے میلاد کے دن آپ کے میلاد کی قسم کھاتے ہیں کہ اب ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے عمل کو دیکھ کر آپ کو قبر میں بھی رونا پڑے، قبر میں آنسو آ جائے، قبر میں صدمہ ہو. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے پیغمبر کو قبر میں سکون نہ دے. اور اللہ کا راستہ بتانے کے لیے، صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے ہادی اعظم آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ اسی مہینے کی 12ویں شب تشریف اور کلمہ حق، کلمہ توحید بلند کیا، صبح قیامت تک کے لیے اسلام کا اجالا پھیلا دیا، اور اپنی 23 سالہ اس زندگی میں جو انقلاب برپا کیا ہے پیغمبر نے، وہ اپنی مثال آپ. ہم اسی نبی کے ماننے والے اور اسی نبی کی کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اس مہینے کی 12ویں شب کو تشریف لایا. خاتم النبیین، سارے نبیوں کا خاتم بن کر، آخری نبی بن کر، نبی آخر الزماں بن کر، کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں. اور اس شان کے ساتھ آیا اور یہ اعلان کرتے ہوئے آیا انا سید الانبیاء والمرسلین. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو گزر چکے ہیں، ہمارا نبی فرماتا ہے کہ میں سارے نبیوں کا بھی سردار ہوں اور سارے رسولوں کا سردار ہوں. اتنا سمے نہیں ہے کہ میں وہ ترتیب آپ کے سامنے پیش کروں کہ نبی نبی کے اوپر رسول، رسول کے اوپر اولو العزم رسول، اور اولو العزم رسول کے اوپر درجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ تفصیل چاہیے اس. لیکن یہ سمجھیے کہ ساری کائنات کا جو روح رواں، ساری کائنات کی جو اصل ہے، روح ہے، اور جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا کی گئی، لولاکا لما خلقت الدنیا لولاکا لما خلقت الافلاک. اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ آسمان پیدا ہوتے نہ زمین پیدا ہوتی. بتانے کا مقصد یہ ہے جس کے صدقے میں زمین بنی، جس کے صدقے میں آسمان بنا، جس کے صدقے میں چاند و سورج بنے، جس کے صدقے میں ستاروں کی انجمنیں سجی، جس کے صدقے میں آبشار کے نغمے جاری ہوئے، جس کے صدقے میں دریا کو روانی ملی، پہاڑوں کو بلندیاں ملی، جس کے صدقے میں یہ کہکشائیں، جس کے صدقے میں یہ ساری کائنات، جس کے صدقے میں یہ ساری گلیکسی، جنت جس کے صدقے میں، جہنم جس کے صدقے میں، لوح و قلم جس کے صدقے میں، عرش و کرسی جس کے صدقے میں، اور انہی کے تشریف لانے کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا. اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر پکار اٹھتا ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے.
دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ ساری کائنات جس کے قدموں کے صدقے میں وجود میں آئی، ساری کائنات جس کے قدموں کے صدقے میں جس کو حیات ملی، جس کو زندگی ملی، پوری کائنات، پوری کائنات جس کے قدموں کے صدقے میں، وہی نبی اس مہینے کی 12ویں شب کو اس خاکدانے کی تھی پر مکہ شریف میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے بدن مبارک سے ظہور پذیر ہوتا ہے، تشریف لاتا ہے، اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے دنیا میں، مگر اس کے پیدا ہونے کے بعد جو کنڈیشن اور کیفیت تھی وہ بھی عجیب و غریب تھی۔ حضرت آمنہ کی روایت ہے کہ جب میرا بیٹا جنم لیتا ہے میں نے پلٹ کے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا، روایت موجود ہے، سچی روایتیں موجود ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا میرا بچہ حالت سجدہ میں پڑا ہوا، حالت سجدہ میں ہے اور کچھ آواز آ رہی ہے، میں نے کان لگا کے سنا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آواز یہ آ رہی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پیدا ہوتے ہی امت کا غم، پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے بخش دے، اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے، میں ان کی بخشش کا سامان کروں گا۔ امت کا درد لے کے پیدا ہونے والا نبی، امتی امتی کہتے ہوئے جنم لینے والا نبی۔ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مفسر قرآن ہے اور رسول کے دور میں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار ابد قرار احمد مختار مدنی تاجدار روئی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت لی اور جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا، قبر میں اتارا گیا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں چند ہی لوگ تو ہم لوگ تھے، میں نے دیکھا کہ قبر میں اتارنے کے بعد جب چہرے مبارک کا دیدار کرایا جا رہا تھا تو حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، حضور کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا سرکار کہنا چاہتے ہیں، سرکار کیا بول رہے ہیں، یہ سوچ کے میں قبر میں اتر گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک صحابی کی روایت اور مفسر قرآن کی روایت، انہوں نے کہا میں نے قبر میں اتر کر اپنا کان رسول کے لبھائے مبارک سے لگایا تو مجھے آواز آتی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آپ سوچیں نا قبر کی گہرائی میں لیٹ کر بھی تمہارا نبی تمہیں یاد کرے، قبر کی گہرائی میں لیٹ کر بھی وہ نبی امتی امتی پکارے۔ اور آج امتیوں کا حال، آج امتیوں کی کنڈیشن، آج امتیوں کی کیا سچویشن ہے ذرا سوچیں۔ پیدا ہونے کے بعد امتی امتی، قبر میں اترنے کے بعد امتی امتی، اتنی محبت کرنے والا رسول، اتنی محبت کرنے والا پیغمبر، آج ہم نے کیا ریٹرن دیا ہے اسے؟ کیا ریٹرن دے رہے ہیں؟ مہد سے لے کر لحد تک، جھولے سے لے کر قبر تک امتی امتی۔ ارے اللہ کے نبی رات بھر نماز پڑھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے تو کوئی غلطی یا گناہ ہونے کا چانس ہی نہیں، اللہ نے آپ کو گناہوں سے معصوم اور پاکیزہ رکھا ہے، پاک پیدا کیا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، آپ بھی معصوم ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت، آپ کو اتنی ریاضت کی کیا ضرورت، رات بھر آپ کھڑے رہتے ہیں۔ حدیث میں آیا اتنی عبادت اور اتنا رات بھر خدا کی بارگاہ میں کھڑے رہنا حتی تورمت قدما، اور ایک روایت میں حتی انشقت قدما، یعنی اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اور ایک روایت میں آیا کہ ورم اتنا بڑا کہ اللہ کے رسول کی چمڑی مبارک شک ہو گئی، خون بہنے لگا، اتنی عبادت۔ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ اتنی مشقت اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہو جواب کیا دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اے میرے صحابہ، میں جو عبادت اور ریاضت کرتا ہوں اور رات کھڑے ہو کر روتا ہوں، میری گنہگار امت کے لیے، میری گنہگار امت کے لیے ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، ان کی مغفرت کے، رات بھر رب حبلی امتی، رب اغفر لی امتی،
امتی امتی کی رٹ لگانے والا رسول. آج امت کیا دے رہی ہے؟ امت کیا لوٹا رہی ہے؟ قبر میں اللہ کے رسول زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو کیا ہم انہیں قبر میں بھی سکون نہیں دے سکتے؟ کیا ہم انہیں قبر میں بھی چین نہیں دے سکتے؟ آج اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی پاپ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے قرآن کہتا ہے سیر اللہ عملہ و رسولہ، تمہارے عمل اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتے ہیں. اور جب رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہو، رسول دیکھے میرا امتی جس کے لیے میں رات بھر روتا رہا، میرا امتی جس کے لیے میں رات بھر تڑپتا رہا، میرا امتی جس کو میں نے قبر کی گہرائیوں میں بھی یاد کیا، اور رب اپنی امتی، رب اپنی امتی کا. آج وہ دارو پیتا ہے، آج وہ شراب پیتا ہے، آج وہ جوا میں لگا ہے، وہ اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اسی حرام کاری میں لگا ہے. کیا گزرتی ہوگی پیغمبر کے دل پر؟ کتنا دکھ اور صدمہ ہوتا ہوگا پیغمبر کو قبر میں بھی. اپنے پیغمبر کو قبر میں رلانے والی قوم، اپنے پیغمبر کو قبر میں دکھی کرنے والے لوگ، چاہے جتنا مال و دولت سمیٹ لے لیکن سکھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے تم نے رسول کو دکھ دیا ہے. مجھے بولو نا کہ جب اللہ کے رسول دیکھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا بتایا جاتا ہوگا آج تمہارے امتی نے زنا کیا، آج فلاں امتی نے شراب پی، آج فلاں امتی نے جوا کھیلا، آج فلاں امتی نے فلاں کا حق مار دیا، آج فلاں امتی نے فلاں بھائی کا مرڈر کر دیا، کیا اللہ کے رسول تڑپتے نہیں ہوں گے؟ قبر میں سرکار کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہوں گے؟ ذرا بھی خیال ہے امتی کو؟ ہے کوئی تھوڑا بھی خیال ذہن کے کسی گوشے میں نبی اور رسول کا خیال؟ ارے یار قرآن وہی تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، ایمان والے بن جاؤ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، واقعی میں صاحب ایمان، اور جیسا ایمان کی ریکوائرمنٹ اور ایمان کے جو مطالبات ہیں اسے پورا کرو. مجھے بتاؤ نا یار، مجھے کوئی سمجھائے تو مجھے سمجھاؤ، میں سمجھنے کو تیار ہوں. میرا سوال ہے، ایک باہر اگر بورڈ مار دیا جائے نا، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، اگر آپ پڑھ لیں کہ یہاں کیمرہ لگا ہے اور میں کیمرے کی نگاہ میں ہوں، بالکل صوفی صاحب بن جاتے ہیں. ساری مستی ختم. گئے تھے چوری کرنے یا پاکٹ مارنے یا کسی کو مارنے کے لیے، لیکن دیکھا تم کیمرے کی نگاہ میں ہو، ارادہ بدل گیا. بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ چوری کرنے کی نیت سے گیا، کیمرے کی نگاہ میں ہو، واپس ابے کرنا چوری، کیمرہ لگا ہے، یہی کیمرہ شاہد بنے گا، یہی کیمرہ گواہ بنے گا. ایک ہلکا سا بورڈ لگا دے کیمرے کی نگاہ میں ہو، بدماشیوں سے بھاگ جاتا ہے آدمی، نیتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، ارادے بدل جاتے ہیں. گیا تھا بدماشی کرنے لیکن بالکل صوفی سنت بن کے واپس آتا ہے. کیوں؟ کیمرے کی نگاہ میں ہو. مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ مانیتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا کوئی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، باریک سے باریک عمل بھی ہو، اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ ہے کیا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم قدرت کی نگاہ میں ہیں، ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں؟ اور اگر یہ عقیدہ پکا ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، یہ حرام کاری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ناجائز کام کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نافرمانیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ تماشا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی اسکیمیں اور پلاننگ کیوں بنا رہے ہو؟ جب تمہیں یقین ہے کہ ہم قدرت کی نگاہ میں ہیں، ہمارے ایک ایک عمل پر اس خالق کے کائنات کی نگاہ ہے، اور صرف نگاہ ہی نہیں، 2 سیکورٹی ساتھ میں ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلتا، چاہے اچھا نکلے یا برا، چاہے تم درود پڑھو یا گالی بکو، جو تمہاری زبان سے لفظ نکلتا ہے یہ دونوں اسے نوٹ کرتے ہیں. قرآن ہے، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. دونوں نوٹ کرتے ہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی ساتھ میں لگے ہیں،
پھر بھی اللہ کا ڈر نہیں. کیسا ایمان ہے یار؟ ایمان کے کس درجے میں ہم ہیں؟ کون سا لیول ہے ہمارے ایمان کا کہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، مگر گناہ بھی ہو رہے ہیں، ناجائز کام بھی ہو رہے ہیں، حرام کاریاں بھی ہو رہی ہے. کیسا ایمان ہے؟ یا تو ایمان کی کمی ہے، ایمان میں نقص ہے، ایمان میں عیب ہے، ایمان ڈگمگ ہے. اسی کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، خالی زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا، سچے ایمان والے بن جاؤ. صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کو مان لو، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور ایمان کی جو تقاضے ہیں، ایمان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ایمان کی جو ڈیمانڈ ہے، اسے پورا کرو. ورنہ اچھا عجیب بات ہے، دیکھیے ایمان سال میں ایک دن، میں مخالف نہیں ہوں اس کا کہ جلوس نہیں نکلنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ میلاد کا جشن نہیں منانا چاہیے، محفل نہیں ہونی چاہیے، نعتیہ محفل نہیں بے شک ہونی چاہیے، لیکن یہ بتاؤ نا آپ 365 دنوں میں 362 دن ہم گناہوں سے لت پت ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی، اللہ رسول کے حکم کے خلاف، حرام کاری پہ حرام کاری، نہ ناجائز دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو آنے دو، حرام و حلال کی تمیز ختم، جائز اور ناجائز کی حدوں کا النگھن. 362 دن ہم گناہ کریں، ناجائز کام کریں، نافرمانیاں کریں، ایک دن جھنڈا لے کے جھومتے ہوئے اور بالکل معلوم پڑے بھائی عاشق رسول ہے، عشق رسول ہے، دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو، اپنے سے فراڈ کر رہے ہو. ارے تم اللہ رسول کو کیا دھوکہ دو گے؟ جو تم اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو وہ دھوکہ تم خود کھا رہے ہو. ایک دن میں عاشق رسول کیسے بن گیا یار؟ بے شک ہونا چاہیے، لیکن نعت شریف پڑھ کر، یہ نعت شریف سن کے اپنے گناہ یاد آئے، پیغمبر کی محبت یاد آئے، اللہ کے رسول ہمیں کتنا محبت کرتے تھے، وہ سب یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے. یا رسول اللہ میں اب تک گناہ پہ گناہ کرتا رہا، آپ کو قبر میں تکلیف دیتا رہا، لیکن آج آپ کے میلاد کے دن قسم کھاتا ہوں، آج آپ کے میلاد کے دن میں عہد کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ اب جتنا ہو سکے گا میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کروں گا، جتنا ہو سکے گا میں آپ کے نقش قدم پر چلوں گا، میں آپ کی یہ ہے اصل خراج عقیدت بارگاہ رسالت میں. جھنڈا لے کے ناچنا نہیں ہے، ڈی جے کے پیچھے پیچھے نوجوانوں کا اچھلنا کودنا، ناجائز اور حرام کام کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. کیا یار اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، سڑک پہ اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، چوراہے پر دین اور اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے. چھوڑ یار، مرد ہی قابو میں نہیں ہے تو عورتیں کیا قابو میں آئیں گی؟ مرد ہی جب جنکھے کام کر رہے ہیں، عورتوں کا کام یہ خود کرتے ہیں، تو عورتوں کو کیا سبق دیا جائے؟ پہلے مرد تو سدھریں، جو قوام علی النساء ہیں، جو عورتوں پہ سب سے زیادہ باوزن اور بھاری ہیں. الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر سردار جن کو بنایا ہے، سردار ہی جب گمراہ ہوگا تو پیچھے والے کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عہد کریں یا رسول اللہ اب تک کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، اب تک کی زندگی نافرمانیوں میں چلی گئی، ہماری آنکھیں نہ کھل سکی، مگر آج آپ کے میلاد کے دن آپ کے میلاد کی قسم کھاتے ہیں کہ اب ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے عمل کو دیکھ کر آپ کو قبر میں بھی رونا پڑے، قبر میں آنسو آ جائے، قبر میں صدمہ ہو. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے پیغمبر کو قبر میں سکون نہ دے، قبر میں بھی تڑپائے، قبر میں بھی انہیں رونے پر مجبور کرے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں عزت اور سرفرازی دے، سربلندی عطا کرے، ضرورت ہے اس بات کی
اسلام کے پیروکار بن جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے جانثار بن جاؤ، سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ قرآن وعدہ کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تمہیں ہی سرفرازی ملے گی، تمہیں ہی سربلندی ملے گی، مگر شرط یہ ہے مومن بن جاؤ، ایمان والے پکے بن جاؤ۔ دیکھو میرے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے 1,24,000 صحابہ چھوڑے تھے، انہوں نے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، اللہ کی توحید کی بنیاد پر، پیغمبر کی رسالت کا جھنڈا اٹھا کر جب بڑھے تو ایسا بڑھے، بڑے سے بڑی طاقت ان کے قدموں کو نہ روک سکی، بڑے سے بڑے لشکر و سپاہ ان کے قدموں کو نہ روک سکے، وہ اٹھے تو اٹھتے ہی چلے گئے، وہ بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے۔ انہوں نے قیصر و کسریٰ کے کنگورے ہلا دیے، انہوں نے سلطنت روم جو اس وقت امریکہ کی طاقت تھی، سپر پاور تھا، ان صحابہ کرام نے جن کے پاس ہتھیار بھی مکمل نہیں، سواریاں مکمل نہیں، لیکن عالم یہ تھا کہ سلطنت روم کو ہلا دیا اور یہ اعلان کر دیا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ ایمان کی طاقت تھی، یہ وہ ایمان کا پاور تھا، یہ وہ ایمان کی شکتی تھی جو آج ہمارے اندر ختم ہو رہی ہے۔ اسی بات کو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، ایمان والے بن جاؤ، اے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو سچا اور پکا شیدائی بنا لو، مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلو، اسلام کو اپنا لو، اسلام کی تعلیمات کو اپنا لو۔ یہ قمقمے لگانا باعث ثواب ہے، یہ روشنی کرنا باعث ثواب ہے، مگر ماحول وہ پیدا کرو کہ تمہاری قوم کا بچہ اسی طرح چمکتا نظر آنا چاہیے، وہ اسلام کا سپہ سالار بنے، وہ اسلام کا غازی بنے، وہ اسلام کا سپاہی بنے، اور سچی تعلیمات کو اپنا کر اپنی دنیا بھی بہتر کرے، آخر